أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. حضرات اکرام، خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اس پہ کچھ لفظ کشائی کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. حضرات اکرام، اس سورت کے متعلق اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی اور سورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ایسی کوئی سورت توریت کے اندر نازل فرمائی، نہ انجیل کے اندر نازل فرمائی، نہ زبور کے اندر اور نہ قرآن پاک کے اندر ایسی سورت کسی دوسرے مقام پر نازل فرمائی. سبحان اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. اے میرے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے. حضرات اکرام، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر رکھا ہے. اگر انسان کسی رکعت میں اس سورت کو بھول جائے اور سجدہ سہو نہ کرے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز لوٹانا پڑے گی، یعنی دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اگر وہ یہ سورت چھوڑ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر رکعت کے اندر اس سورت کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر یہ سورت چھوڑ دی تو واجب ترک ہو گیا، لہذا نماز اس کی نہیں ہوگی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. جب ہم اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے. حضرت جبرائیل آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے نہ کبھی یہ دروازہ کھولا گیا ہے اور آج کے بعد نہ کبھی یہ دروازہ کھولا جائے گا، لیکن ہاں یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے. آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اس نور کا مژدہ سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو نور اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے کسی
نبی کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو نہیں سنایا گیا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ام الکتاب، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری حصہ ہے کہ جس کا اللہ تعالی، جو بندہ اس حصے کو، اس سورت کو تلاوت کرے گا، اللہ تعالی اس کو یہ نور عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک صحابی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بستر پر سو جائے، اپنے بستر پر لیٹے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام مشکلوں سے بری ہو گیا، تمام مشکلوں سے محفوظ رہے گا، تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا سوائے موت کے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے یا ثواب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑا مقام اس سورت کا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر بندہ جب نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اللہ اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کے اندر اپنے نماز کو یعنی اس سورت کو اپنے بندے کے اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اور یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جو تو مانگتا ہے، جس بات کا سوال کرتا ہے، میں اس کو ضرور تجھے عطا کروں گا۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی صورت کے اندر بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور اسی صورت کے اندر بندہ اپنے رب کو حقیقی مالک کہتا ہے۔ مالک کس لیے کہتا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور حشر کے میدان میں جب اس کو جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، تو وہاں پر جو مالک ہوگا وہ صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ کون ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ اسی سورت کے اندر، اس سورت کو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے کلام پاک کا مجموعہ ہے، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ثلث کے برابر رکھا ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جسے عام طریقے سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ایک صحابی جنگل میں تشریف لے گئے، لشکر ساتھ میں ہے کہ آپ جا رہے ہیں، ایک غیر مسلم آپ کو ملتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ آپ تو
ईमान वाले हैं, आप कोई सूरत पढ़कर हमारे मरीज पर दम कर दीजिए ताकि उसको शिफा मिल जाए, उसको किसी जहरीले चीज ने काट लिया है। और गालिबन उन सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। वो सहाबी सूरह अल-हम्द की तिलावत करते हैं और उस शख्स पर दम कर देते हैं। जैसे ही दम करते हैं वो शख्स सही हो जाता है, और जब वो सही हो जाता है तो ईमान ले आता है। इसी सूरत के अंदर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम मर्जों की शिफा इस सूरत के अंदर रखी है। अगर बंदा इस सूरत को तिलावत कर कर किसी के ऊपर दम कर दे तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाता है सिवाय मौत के। हमें चाहिए कि हम सही तरीके से इस सूरत की तिलावत किया करें। और आप और हम जानते हैं कि ये सूरत कलाम पाक के अंदर लिखने के एतबार से, तिलावत के एतबार से पहली सूरत है। और इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इसको फातिहतुल किताब भी कहा गया है और इसको उम्मुल कुरान भी कहा गया है। इस सूरत को सलात के लिए भी कहा गया है और बहुत से नामों से इस सूरत को याद किया जाता है। हज़रात इकराम, ये सूरत कोई आम सूरत नहीं है, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाए। अल्लाह ताला हमें समझ अता कर दे कि हम सही माना के अंदर जो तरीका है उस तरीके से हर चीज को तिलावत किया करें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ो, लेकिन आज हम इतनी तेजी से नमाज अदा करते हैं कि पता नहीं हमें किसी जंग पे जाना है।